الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائی وغیروں، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران. اس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ پاک نے اس میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پیچھے کافر. اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کے رسول ہے. اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے رستہ کی. ان آیات سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ جو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے روکتے تھے یا عام لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو حضور علیہ السلام کے پاس جانے، ان سے متاثر ہونے اور جس دین کی وہ دعوت آپ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کی، اس کو قبول نہ کرنے کے لیے ان کو طرح طرح کی باتیں اور دلائل ان کے سامنے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راہ میں آنے والوں کو. اللہ تمہارے ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے اور تم جو مرضی کرو اللہ کا دین غالب آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ملے گی. وہ اس دین کو ہر صورت میں غالب کریں گے اور اس دنیا میں ان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تمام ادیان پر، تمام افکار و نظریات پر، سب تہذیبوں پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. تو اس لیے اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ. ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ان آیات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات تلاوت کی.
اب اس سے آگے ایمان والوں سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا کہ یہ ان کی باتوں میں نہ آنا، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے دلائل دیتے ہیں، بڑے عقلی دلائل ہوتے ہیں، اس میں کچھ اس قدر متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ان کے دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جب تک وہ قائم نہیں کرو گے ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، تو اس سے بچو۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے ان کا کتاب، اہل کتاب کا یعنی یہود و نصارہ کا، ان کا کہنا تم نے مان لیا، تو یہ جس کفر سے، شرک سے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور برکت کے نتیجے میں نکل کر ایمان کی روشنی میں آئے ہو، یہ پھر واپس ادھر چلے جاؤ گے، یہ لے جائیں گے تمہیں اور بڑے عجیب و غریب دلائل دیں گے تمہارے سامنے۔ مثلاً ایسے ہی ہے نا جی کہ زمانے میں جو سائنس نے ترقی کی ہے اس کو سامنے پیش کر دیں، انسان نے جو کچھ بنایا ہے اس کو پیش کر دیں کہ دیکھیں جناب، یہ اب پرانا زمانہ نہیں ہے، اب تو ایٹم بم کا زمانہ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کام چلا گیا ہے۔ آپ آج کے دور میں گدہ گاڑی کی بات کرتے ہیں، لوگ تو ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں، اور زمین پر چلنے والی کیسی کیسی سواریاں انسانوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ بات تو صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ کیا یہ مادی ترقی جو ہے اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس کا عقیدے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ گدہ گاڑی تھی، آج اس کی جگہ مشین آ گئی، موٹر بائک آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو دین نے کہاں منع کیا کہ اس کو استعمال نہ کریں؟ کیا منع کیا؟ ان سواریوں کو جو انسان کو اللہ نے عقل دی، اس عقل کو اللہ کی توفیق سے استعمال کیا اور اپنے لیے وسائل جو ہیں ان کے اندر ترقی پیدا کی۔ اللہ اگر عقل کی رہنمائی نہ کرتے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ تو جب یہ نہیں تھا، اس وقت جو کچھ تھا وہ کس نے دیا؟ زمین پر جو سواری اس وقت چلتی تھی، یہ جانور کس نے پیدا کیے؟ گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، تو بطور سواری کے ان جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ نہ ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل دی، شعور دیا۔ آج بھی ان سواریوں کی ضرورت باقی ہے، آج بھی باقی ہے، اس سے جان نہیں چھوٹی۔ آپ جتنی مرضی ترقی کر گئے ہیں، لیکن بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا مشینی ترقی، مادی ترقی، سائنسی ترقی، اس کا عقیدے اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تسلیم کرنے کی ہے کہ یہ جو کچھ وسائل، جو ترقی عطا کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ جو دعا آپ گدھے پر سفر کرتے ہیں، گھوڑے پر سفر کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، آج وہی دعا اگر ہوائی جہاز میں آپ جا رہے ہیں تو پڑھ لیں، دعا تو وہی رہے گی۔ رب سے جو تعلق ہے وہ تعلق ذرائع اور اسباب کے تبدیل ہونے سے رب سے تعلق ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے، مسجد ہے، پنکھے نہیں تھے تو پھر لوگ نماز نہ پڑھتے اس دور میں۔ آج پنکھے آ گئے، اے سی آ گئے تو لوگ پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تب بھی پڑھی گئی، آج بھی پڑھی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ پھر ختم ہو جائے، نماز پھر بھی جاری رہے گی۔
تو یہ جو زمانے کی چیزوں کو، اسباب کو سامنے رکھ کے، ترقیات کو سامنے رکھ کے خدا فراموشی کا جو سبق دیا جاتا ہے، یہ کفار و مشرکین دیتے ہیں کہ جناب ترقی کر گیا، اور براہ راست اسلام کو کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اسلام کو ماننے والے جو ہیں اگر براہ راست دین پر کوئی تنقید ہوگی تو ان کے دل پر چوٹ لگے گی، تو مقصود تو اسلام سے ہٹانا ہے، تو ان لوگوں پر گفتگو کی جائے گی جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی کردار کشی کی جائے گی کہ ان سے دور ہو جائیں کسی طریقے سے۔ ان سے دور ہو گئے تو گویا دین کی تعلیم سے، دین کے اعمال سے، دین کی تہذیب سے دور ہو جائیں گے۔ بڑا آسان راستہ انہوں نے تلاش کیا، لیکن اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ان کا کہنا نہ ماننا، جتنی مرضی ترقی ہو جائے کر لو، تمہیں کس نے روکا ہے ترقی سے؟ آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے تو تمہاری تسخیر کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا، جس کے ہاتھ جو آتا ہے پہنچو، محنت کرو، ترقی کرو جتنی کر سکتے ہو، مسخر کر لو، فضاؤں کو مسخر کر لو، سمندروں کو، پانیوں میں اتر جاؤ، اوپر تیر رہے تھے اب آپ دوزیں آ گئی ہیں، نیچے بھی چلے گئے ہیں، ٹرینیں چلا دی ہیں سمندر کے اندر، کس نے روکا ہے؟ اسلام تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ بک بک جو جہالت کی بنیاد پر کی جاتی ہے کہ یہ مولوی آپ کو ترقی نہیں کرنے دے گا، یہ نہیں چاہتا کہ ٹرین بن جائے، یہ نہیں چاہتا کہ جہاز بنے، وہ کس نے روکا ہے؟ آپ بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم بھی بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اڑتے رہے، بڑی اچھی بات ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ خدا فراموشی کہیں نہیں ہونی چاہیے، کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نظام کی بات ہے کہ آج دنیا کے اندر جو نظام انسانی ذہن کی اختراع ہے جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جناب یہ جمہوریت ہے، یہ کنگزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ کمیونزم ہے، پیش کیے جاتے ہیں ہمارے سامنے۔ یہ دنیا کے اندر حکمرانی کے، حکومت کرنے کے جو ریاستی سسٹم ہے یہ موجود ہے، اور یہ بہت اعلیٰ ہے، اور اسلام تو بہت پرانا دین ہے، بہت پرانا مذہب ہے۔ اس کے اندر کیا رکھا ہے یہ دیکھیں، جو زمانے کی ضروریات کو سامنے رکھ کے تشکیل دیا گیا کہ ہماری ضروریات پوری ہوں، یہ زیادہ ایسا کہنا بھی جہالت پر مبنی ہے۔ ہم جس دین پر یقین رکھتے ہیں وہ ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کا مکمل قانون ہے، اور ایک زمانے کے لیے نہیں، تمام زمانوں کے لیے ہے، قیامت تک جتنے زمانے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وحی سے ہے۔ یہ آسمانی قوانین ہیں، انسانی قوانین نہیں ہیں، یعنی انسان نے بنائے ہو۔ انسان تو اپنی ضرورت کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق کوئی اصول وضع کر لیتا ہے، کوئی قانون بنا لیتا ہے، 10 سال کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اس قانون کو منسوخ کر دیتا ہے، نیا قانون بنا لیتا ہے۔ جیسے آج کل چل رہا ہے، آئینی عدالتیں بن رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہم ہر 5 سال کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی حکومتوں کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ انہیں پچھلی حکومتوں پر ہی لوٹا دیتے ہیں اور نئے قوانین بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے انسانی ذہن کی اختراع اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جو ایک مدت تک کام دیتے ہیں، پھر ناقص ہو جاتے ہیں، پھر ان میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، کچھ تبدیلی کرتے ہیں، کچھ شامل کرتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اب اللہ کے ان کلمات میں، اس کے حکموں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، فار ایور، ہمیشہ کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، ہر زمانے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ دین زندگی کا ضابطہ ہے، قانون ہے، اور ایسے شاندار اور دائمی اصول ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج دیکھ لینا کہاں ہے کمیونزم، 70 سال سے اوپر سفر نہ کر سکا،
ایک جو انفرادی ملکیت، انسان کی انفرادی ملکیت کہ یہ میری ذاتی چیز ہے، اس کا انکار کرتا تھا کہ مال جو ہے یہ انفرادی ملکیت میں نہیں جانا چاہیے، یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے اور یہ سب کے لیے ہے اور سارے لوگ برابر ہو جائیں۔ غیر فطری بات تھی، غیر فطری بات تھی کہ سارے لوگ دولت کے اعتبار سے برابر ہو جائیں، اپنے اثاثوں کے اعتبار سے برابر ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ کماتا ہے، یا ایک آدمی کو اللہ زیادہ رزق دے دیتا ہے چاہے اس نے اتنی محنت نہیں بھی کی، دے دیتا ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے اندر جو ہمیں عطا فرمایا دین اسلام، اس کے اندر اس کو پابند کیا جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، صاحب نصاب ہے، جن کے پاس نہیں ہے نا ان کو دے، نکال، اس کو دے، محتاج کو دے، فقیر کو دے، سائل کو دے، مسافر کو دے، بیمار کو دے، خاندان کے اندر جتنے لوگ ضرورت مند ہیں، مقروض ہیں، ان کو دے، خرچ کر ان پہ۔ تو ایک سسٹم بنایا، اور یہ ایسا سسٹم ہے کہ اگر خاندان کا متومل آدمی جس کے پاس مال ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، وہ اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہے تو حکومت کی آدھی سے زیادہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ ایک آدمی اپنی برادری کی ذمہ داریاں اٹھا لیتا ہے۔ ایسا سسٹم ہے۔ زکوٰۃ ہے نا، اللہ کہتا ہے پہلے خاندان میں نکالو، تو وہ نظام نہیں چل سکا، فارغ ہو گیا۔ انہوں نے نجی ملکیت کا انکار کیا تھا اور مشترکہ ملکیت کی بات کی تھی، نہیں چل سکا، غیر فطری نظام تھا۔ آج وہاں نجی ملکیت کا وہ تصور نہیں ہے۔ چین کا سوشلزم دیکھ لیں، انہوں نے بھی انکار کیا تھا نجی ملکیت کا۔ آج وہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، آج وہاں سرمایہ دارانہ نظام آ گیا، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غیر فطری ہے۔ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس کی پشت پناہی آج کا طاغوت اکبر امریکہ کر رہا ہے، یورپ کر رہا ہے، وہ نظام وہاں تباہ ہو گیا۔ ان کا سوشلزم جو ہے وہ فارغ ہو گیا۔ آج وہاں باہر کی کمپنی آ کے وہاں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، وہاں پیسہ لگا رہی ہیں، لوگ کما رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا۔ لیکن اسلام ایسا نظام ہے جس کے اندر اعتدال ہے، توازن ہے، حسن ہے، کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، جھول نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ نقص ہے تو اس کو فوراً دور کرنے کا سسٹم ساتھ ہے، فوراً ساتھ لگا دیا۔ مال ہے نا، سود کے ذریعے نہیں لوگ گئے، یتیم خاندان کے یتیم بھتیجوں یا بھانجوں یا دیگر بچیوں کا حق نہیں مارو گے، حرام ہے تم پہ۔ اسلامی ریاست ہے تو تمہیں سزا ملے گی، تم سے چھین لیا جائے گا وہ مال جو تم نے لوگوں کا غصب کیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ تو ہمیں آج دنیا کے یہ نظام دیکھیں جناب، یہ سسٹم ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے، فلاحی نظام ہے، آپ کیا اسلام کو لیے پھرتے ہیں؟ آج کے دور میں مولوی صرف نمازیں پڑھانا جانتے ہیں، وہی نماز تو ایک شعبہ ہے، پورا اسلام نماز میں کہاں ہے؟ ایک شعبہ ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک نظم اور ایک ضبط وہ قائم کرتا ہے، اجتماعیت قائم کرتا ہے نظام صلاح ہمارے اندر۔ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی ہمارے اندر صلاحیت اور یہ جذبہ جو ہے وہ یہ نماز ہمارے اندر قائم کرتی ہے۔ مل جل کر رہنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا خیال کرنے، اس کا جذبہ پیدا کرتی ہے نماز ہمارے اندر۔ تکبر، غرور، نخوت، ان بری صفات کو ختم کر کے ہمارے اندر عاجزی، ہمارے اندر تحمل، ہمارے اندر شفقت، محبت، یہ جذبات پیدا کرتی ہیں۔ جو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم وضو کر رہے ہو تو آرام سے وضو کرو، ساتھ والے کو تکلیف نہ پہنچاؤ،
بڑی تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ یہ دین ہمیں کہتا ہے کہ آرام سے وضو کرو، چھینٹے مت اڑاؤ، ساتھ والے کو تمہاری اس بدتمیزی سے تکلیف ہوگی، گھن آئے گی اس کو، کیسے ناک صاف کیا، کیسے اس نے کلی کی ہے، کیسے اس نے منہ پہ پانی ڈالا ہے، مجھ پر چھینٹے اس نے ڈالے ہیں۔ یہ اخلاقیات جو دین سکھاتا ہے، وہ آپ کو کہیں اور ناانصافی کرنے دے گا، کہیں اور ظلم کرنے دے گا، کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی وہ اجازت دے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ جو دین یہ کہتا ہے کہ تم چل رہے ہو اور راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، کوئی کانٹے پڑے ہیں، راستہ خراب ہے، اس کو صاف کر دو، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ تم نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی، راستہ صاف کر دیا۔ اب اس ایک عمل کے اندر پورا نظام ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے جاؤ، آسانیاں چھوڑ کے جاؤ، جتنی تکلیفیں کم کر سکتے ہو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تکلیفیں کم کرو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے تکلیفیں کم کرو، اپنے خاندان والوں کے لیے کوئی پریشانیاں جو ہے جو وہ جتنا دور کر سکتے ہو کہ ہم مر گئے تو ان کے لیے یہ آسانیاں ہوں گی۔ راستے ٹھیک کر دیں، زمینیں ٹھیک کر دیں، کاروبار ٹھیک کر دیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام ٹھیک کر دیں۔ تو ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نظام مکمل ہے۔ تو اللہ پاک ادھر ہی متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ کافروں کی باتیں نہ سننا، پاگل بنائیں گے تمہیں اور تم سے تمہارا دین چھین لیں گے۔ آج دیکھ لیں یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میرے اپنے جاننے والے کئی نوجوان گئے، جہاں سے چھوڑ کے ملک چلے گئے، وہاں 2 نمبر کاغذات، ویزے کوئی نہیں، غیر قانونی طور پر چلے گئے، کیا دولت کمانے کے لیے، خراب ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک ہمارا دوست تھا، وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا 2-4 مہینے کا تھا تو وہ کینیڈا چلا گیا غیر قانونی طریقے سے۔ وہ جب واپس آیا نا تو اس کا بیٹا اس وقت 15-16 سال کا، 15-16 سال لگے اس کو کاغذات سیدھے کرتے ہوئے کینیڈا سے امریکہ شفٹ ہوتے ہوئے۔ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے! انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو اس اللہ پر یقین رکھو جس نے پیدا کیا ہے، وہ رزق دے گا، یہاں بھی دے گا، اور اگر کہیں اور لکھا ہے تو لے جائے گا، وہاں بھی دے گا۔ لیکن ہمیں اپنے اندر قناعت پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ حوصلہ اور صبر اس کو پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو ہم سے چھین رہے ہیں، وہ تعلیم کے نام پر ہم سے ہمارا ایمان اور عقیدہ چھین رہے ہیں کہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ قرآن کریم تو بس ایسے ہی ہے، یہ کتاب بس ٹھیک ہے پڑھ لو، تم ثواب ثبوت کے لیے پڑھتے ہو، مرنے والے کی بخشش کے، حالانکہ انسان کی پوری زندگی کے اصول و ضوابط اور قوانین اس کتاب حکمت کے اندر موجود ہے، جو تمام زمانوں میں کافی ہے، تر و تازہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام کو نفع پہنچایا اور انہوں نے اپنی زندگیاں سنوار لی، سجا لی، کامیاب ہو گئے، اللہ نے کامیابی کا اعلان کر دیا۔ یہ آج بھی اسی طرح ہمارے لیے نفع بخش کتاب ہے، ہم اس سے پورا نفع اٹھا سکتے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی جو ہے اس کی بھی کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے یہ فرسودہ کتاب ہے، استغفر اللہ۔ تو جو کتابیں تم اٹھائے پھر رہے ہو، ہر سال کے بعد جو تبدیل کرتے پھر رہے ہو، وہ فرسودہ نہیں ہے، تو سال کے بعد ہی فرسودہ ہو جاتی ہیں، 5 سال کے بعد فرسودہ ہو جاتی ہے۔ جو آئین تم نے بنائے وہ 5 سال کے بعد فرسودہ ہو جاتا ہے، جو قوانین تم نے بنائے۔ دیکھیں یہ لڑائی پیدا، یہ کتاب جو ہے نا یہ اپنے ماننے والوں میں لڑائی پیدا نہیں کرتی، محبت پیدا کرتی۔ انما المؤمنون اخوہ، اور جو قوانین ہم نے بنائے ہیں اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔
دیکھ لیں آپ ملک کے جو قومی ادارے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ادارے کے اندر موجود جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ اپنے ادارے کے اندر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے مغلوب کرنے کی یعنی اپنے ہی ادارے کے اندر، اپنے ہی گھر کے اندر۔ ایک تو یہ کیفیت ہے تمام اداروں میں تقریباً، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے منسلک ہے، ہر آدمی تقریباً یہ چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کیفیت ہے، دوسری یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، ریاست کے ادارے ہیں اور ایک ادارہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، دو مل کے تیسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ 3 سے لڑ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ مین میڈ لاز، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین۔ وہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کو پسند نہیں ہے اس لیے آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قانون سے میرے اس بھائی کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو نقصان پہنچائیں، کسی طریقے سے روکیں اس کا راستہ۔ وہ سوچ رہا ہے کہ اس قانون سے اس بھائی کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو روکیں کسی طریقے سے، اس کو فائدہ نہ پہنچے۔ تو انسانی خواہشات کے ماتحت جو قوانین بنتے ہیں اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ہمیں متوجہ کیا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے۔ یعنی ایک تو یہ متوجہ کیا کہ تم کافر نہیں ہو سکتے، تم میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اتنی بڑی حجت ہے میری، جس رخ سے بھی میرے نبی کو تم دیکھنا چاہو، پرکھنا چاہو، پرکھ لو، جس رخ سے دیکھنا چاہو تمہیں کامل انسان نظر آئیں گے، ہر خوبی کے اندر تمہیں کامل نظر آئیں گے، کہیں تمہیں ان کے اندر نقص نظر نہیں آئے گا۔ ان کے ہوتے ہوئے، ان کو سنتے ہوئے، ان کو عمل کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کیسے تم گمراہ ہو سکتے ہو؟ تو ان سے تعلق جوڑ لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ وہ میری آیتیں تم کو سنا رہے ہیں، پھر تم گمراہ ہو سکتے ہو؟ تو کافروں کی طرف توجہ نہ کرو، ان کی دنیا کی زیب و زینت اور ان کی ترقی جو ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے رستہ کی۔ یعنی اللہ کے احکام کو، اس کے قوانین کو مضبوطی سے پکڑ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کر لو، اللہ کی کتاب سے تعلق مضبوط کر لو، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہی فرمایا، بڑی مختصر بات کی کہ میں اپنے بعد جو ہے اپنا ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان 2 امر، 2 حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو میرا ترکہ ہے، میری وراثت ہے جو میری امت کو مل رہی ہے۔ نبی کی وراثت مال نہیں ہے، نبی کی وراثت جائیداد نہیں ہے، نبی کی وراثت اللہ کا دین ہے۔ ترکت فیکم امرین، 2 امر، 2 حکم میں چھوڑ کر تمہارے درمیان جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے رستہ کی۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی کتاب میں حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان حکموں پر عمل ہے، نمونے ہیں اس کے، ان حکموں پر عمل کے نمونے ہیں، اور اللہ نے پابند کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین جو نمونہ ہے
بہترین جو چال چلنی ہے، بہترین جو عمل ہے، جو طریقہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے، ان کا عمل ہے، ان کا طریقہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ تو جب ہم کافروں کی طرف جائیں گے نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نے دعویٰ کیا کہ یہ دین قیامت تک تر و تازہ رہے گا اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ کافروں کا دنیا کے اندر ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جی ان کی مادی ترقی، ان کی حکومت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا ٹھاٹ باٹ، ان کا تم تراک، اس کو ان کا مال، ان کی سائنسی ترقی، اس کو دیکھ کر کہیں اپنی چال نہ بھول جانا، متاثر نہ ہو جانا ان سے۔ یہ شہروں میں جو کچھ وہ کرتے پھر رہے ہیں، شہری ترقیاں ہیں، مادی ترقیاں ہیں، حکومتیں ہیں، روب اور دبدبہ ان کا، اس کو دیکھ کر کہیں مروب اور متاثر نہ ہو جانا۔ متاع قلیل، اللہ تعالیٰ نے اس سارے ان کے نظام کو ایک لفظ کے اندر ختم کر دیا، متاع قلیل، کچھ بھی نہیں، یہ تو معمولی سی چیز ہے جو وہ لیے پھر رہے ہیں، عارضی ہے، ابھی ہے ابھی نہیں، ابھی حکومت ہے ابھی نہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کیا تماشے ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں؟ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ان کے پیچھے چلو گے، ان کی ترقی کو دیکھ کر متاثر ہو جاؤ گے، ان کی تہذیب کو دیکھ کر اپنی چال بھول جاؤ گے، اپنی نبی کی چال پر چلنا چھوڑ دو گے، تو پھر یاد رکھو یہ راستہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے، اس میں تمہیں پھینکا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی چال پر رہنا چاہیے، اپنے دین پر رہنا ہے، اپنے نبی کی سنت پر رہنا ہے، قرآن کے حکموں پر رہنا ہے۔ ہم بڑی عزت سے جئیں گے، عزت کی زندگی گزاریں گے، عزت کی موت مریں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے، میرے ساتھ تعلق بنا لو۔ اور آگے جو اس سے آگے آیات ہیں، وقت باقی نہیں رہا، تھوڑا ہو گیا وقت، اس میں اسی طرح متوجہ کیا گیا کہ تم جو ہے اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسے اس سے ڈرتے رہو، اور ایسی حالت میں نہ مرو کہ تم مسلمان نہ رہو بلکہ اس اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ وہ کب آئے گی، کس طرح آئے گی؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلتے رہیں گے تو اسلام پر موت آئے گی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایسا نہ ہو کہ مسلمان نہ رہو اور تمہیں موت آ جائے، بربادی آگے، ہلاکت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر، اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی اللہ کی رسی کو چھوڑنے کی دیر ہے، ہمیں پھوٹ پڑ جائے گی، پھوٹ پڑ جائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب کہ تھے تم آپس میں دشمن، پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی۔ یعنی یہ کفار مشرکین کی جو پچھلی تہذیب تھی، وہ 100 سال 200 سال جو ہے وہ لڑائیاں چلتی تھی قبائل کے اندر، قتل و غارت گری، انتقام وہ چلتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کی برکت سے آپ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم کھڑے تھے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں نجات ملی، انہوں نے ہدایت کا چراغ روشن کیا، ہدایت کا راستہ جو ہے روشن کر کے تمہیں دکھایا، تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچا کہ یہ جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائے۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو آج بھی کل بھی انسانیت کی فلاح، انسانیت کی سلامتی، بہتری اسی راستے میں ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صحابہ چل کر کامیاب ہوئے، اور کوئی راستہ نہیں ہے ترقی کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں ان کافروں کی تہذیب اور نظام سے قطعاً مرعوب بھی نہ ہو، متاثر بھی نہ ہو، ان کی باتوں میں بھی نہ آئے، اپنی لائن پر رہیں، اپنے راستے پر رہیں، اپنے عقیدے اور ایمان پر رہیں، اس کو بچائیں، اس کی حفاظت کریں، اپنی اولادوں کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کریں، یہ وراثتاً آگے منتقل کریں، جیسے ہم تک پہنچا ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ ایسے ہی یہ دین ہم تک پہنچا ہے، نقل ہوتا ہوا آیا ہم تک، تو ہم نے اس کو آگے نقل کرنا ہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔